جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کہ آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ کتاب الوصیت کا وہ مضمون جس کا جاننا ہر احمدی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی مضمون ہے۔ جماعت احمدیہ میں جاری نظام خلافت کے لیے اس مضمون کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جن احمدیوں کو کتاب الوصیت کے اس مضمون سے پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی، وہ منکرین خلافت کے اس مضمون پر اعتراضات کے بالمقابل پوری وضاحت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کتاب الوصیت کے اس مضمون کو جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ جماعت احمدیہ میں جاری نظام خلافت کے بارے میں انشراح صدر حاصل ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، منکرین خلافت احمدیہ کتاب الوصیت میں خلافت احمدیہ کے بارے میں بیان فرمودہ اصل اور بنیادی مضمون کو چھوڑتے ہوئے کتاب الوصیت کے 3-4 فکروں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور پھر ان 3-4 فکروں کی من پسند تشریح کرتے ہیں، اور یہ تشریح اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت، کتاب الوصیت کے بنیادی مضمون اور تاریخی واقعات کے خلاف ہوتی ہے، اور منکرین خلافت کی من پسند تشریح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تشریح کے بھی خلاف ہے۔ اس تمہید کے بعد خاکسار درخواست کرتا ہے کہ حضرہ کرم اس پروگرام کو بغور سنیں، غور و فکر کریں اور اپنے حلقہ احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش سے کوئی روح ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ خاکسار اس مضمون کو تدریجاً آگے بڑھا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب الوصیت کا بنیادی مضمون تو جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کے قیام کی پیش گوئی پر مشتمل ہے، اور اس مضمون کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثالوں سے سمجھایا ہے۔ منکرین خلافت اس حصہ مضمون کو یکسر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب الوصیت کے اس بنیادی متن کو چھوڑنے کی وجہ محض اور محض جماعت احمدیہ میں فتنہ پیدا کرنا اور نظام خلافت سے توڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہوتا ہے، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت دکھاتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری قدرت کی وضاحت کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کے قیام کی مثال دی، اور فرمایا ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس کے لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ مروجہ اناجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب تک کے حالات کا ذکر ہے۔ جب وہ واقعہ صلیب کے بعد اپنے حواریوں سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے غیر حاضری کے زمانہ کے لیے اپنے پیچھے اپنا ایک خلیفہ چھوڑا، کیونکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مسیح مسیح ہونے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کئی ایک کتب میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ مسیح محمدی کا سلسلہ مسیح موسوی سے مشابہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں نظام خلافت کے بارے میں جماعت احمدیہ میں خلافت کی پیشگوئی کرتے ہوئے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ والا حصہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینے والا حصہ عام فہم اور زیادہ واضح ہے، اور یہ جو مسیح محمدی کی مسیح موسوی سے مشابہت کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے، اس میں فرمایا ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ خاکسار اس فکرہ کی وضاحت انجیل کے بیان کی روشنی میں کر رہا ہوگا، مگر پہلے منکرین خلافت کے پیدا شدہ شکوک و شبہات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبادت پر غور فرمائیں، یہ کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ خلافت کے بارے میں یہ کتنا واضح اور عظیم الشان بیان ہے۔ منکرین خلافت اس واضح بیان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وساوس پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا جانشین انجمن کو قرار دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خاکسار اس بڑے جھوٹ کا انکشاف کرنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 دسمبر 1905 کو اپنی کتاب الوصیت شائع کی۔ کتاب الوصیت پر تاریخ اشاعت 20 دسمبر 1905 ہی آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ علیہ السلام نے نظام الوصیت کے قواعد و ضوابط کو بالوضاحت بیان کرنے کی غرض سے ایک ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیت لکھا۔ یہ ضمیمہ ضروری امور کی 20 شقوں پر مشتمل ہے۔ یہ ضمیمہ جنوری 1906 کے اردو رسالہ ریویو آف ریلیجن کے صفحہ نمبر 36 تا 39 پر شائع کیا گیا۔ اس ضمیمہ میں آپ علیہ السلام نے نظام الوصیت کے مالی حساب کتاب کے لیے ایک انجمن بنائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس انجمن کا نام انجمن کار پرداز مساحل قبرستان رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے نظام الوصیت کے مالی حساب کتاب کے لیے یہ انجمن بنائی۔ اس کا نام قابل غور ہے، یہ کہ انجمن کار پرداز مساحل قبرستان۔ کار پرداز کا معنی کارکن کا ہے، یعنی ایسے کارکنوں کی انجمن جو بہشتی مقبرہ کے امور کی نگرانی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ انجمن اس نقطہ نظر سے بنائی کہ اللہ تعالیٰ کی امام مہدی اور مسیح موعود کا یہ کام نہیں کہ دکانداروں کی طرح بہی کھاتے بنائے اور پھر ان بہی کھاتوں میں اندراج کرتے پھریں۔ سامعین، اس ضمیمہ میں یہی نام لکھا گیا ہے، یعنی یہ کہ انجمن کار پرداز مساحل قبرستان۔ آپ علیہ السلام نے اس ضمیمہ میں شق نمبر 14 کے تحت لکھا، جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں اور انجمنیں ہوں جو ان کی ہدایت کے تابع ہوں، اور شق نمبر 15 کے تحت لکھا، یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے، کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ کتاب الوصیت ایک الگ کتاب ہے جو 20 دسمبر 1905 کو شائع کی گئی، اور ضمیمہ متعلقہ نظام الوصیت الگ ہے جو بہشتی مقبرہ کے قواعد و ضوابط کے لیے لکھا گیا، جو جنوری 1906 کے اردو رسالہ ریویو آف ریلیجن میں از صفحہ 36 تا 39 شائع کیا گیا۔
اس ضمیمہ یعنی انجمن کارپرداز مسالے قبرستان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے شق نمبر 13 کے تحت لکھا، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی نیابت میں بہشتی مقبرہ یعنی نظام الوصیت کے حساب کتاب کے لیے اس انجمن کو بنایا۔ آپ علیہ السلام نظام الوصیت کی بات کر رہے ہیں، نہ یہ کہ یہ انجمن آپ علیہ السلام کے بعد اس رنگ میں خلیفہ ہوگی جیسا کہ ایک نبی کے بعد ایک خلیفہ ہوتا ہے یا ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ ضمیمہ شائع ہو گیا تو پھر ایک دوست خواجہ کمال الدین صاحب نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ نظام الوصیت کے مالی حساب کتاب کے لیے دو دوسرے اداروں ریویو آف ریلیجنز اور مدرسہ تعلیم الاسلام کی حساب کتاب کو بھی نظام الوصیت کے حساب کتاب میں شامل کر لیا جائے، اور اس انجمن کا نام انجمن کارپرداز مسالے قبرستان کی بجائے صدر انجمن احمدیہ رکھا جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تجویز کو منظور فرما لیا، اور پھر اس انجمن کارپرداز مسالے قبرستان کا نام صدر انجمن احمدیہ رکھ دیا گیا۔ اور پھر اس ضمیمہ کی اشاعت 10 فروری 1906 کے اخبار الحکم اور 16 فروری 1906 کے اخبار بدر میں بھی کی گئی۔ خاکسار نے بالوضاحت بیان کر دیا ہے کہ یہ انجمن نظام الوصیت کے حساب کتاب کے لیے بنائی گئی، اور بعد میں دو اور اداروں رسالہ ریویو آف ریلیجنز اور مدرسہ تعلیم الاسلام کے حساب کتاب کو شامل کرنے کے لیے اس کا نام تبدیل کیا گیا، یعنی انجمن کارپرداز مسالے قبرستان کی بجائے صدر انجمن احمدیہ رکھ دیا گیا۔ اور اس انجمن کا کام محض مالی حساب کتاب یا نظام الوصیت کے قواعد و ضوابط کو دیکھنا قرار دیا گیا۔ خلافت کا مضمون تو بالکل الگ اور صاف اور واضح ہے۔ یہ انجمن یعنی صدر انجمن احمدیہ گو آپ کی نیابت میں کام کرنے کے لیے بنائی گئی، مگر آپ علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھی، اور خلافت کو تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کا نام دیا، اور فرمایا وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ پس ظاہر ہے کہ کتاب الوصیت میں قدرت ثانیہ سے مراد خلافت احمدیہ ہے، نہ کہ انجمن احمدیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا تھا کہ خاکسار اس مضمون میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قول کی، یہ کہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، کی وضاحت کر رہا ہوگا، مگر خاکسار یہ حصہ مضمون بیان نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔